السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر نسرین سلطانہ سید جلالالدین، اسسٹنٹ ٹیچر الخدا اردو ہائی اسکول، آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہر سال 9 نومبر کو پوری دنیا میں یوم اقبال منایا جاتا ہے اور منایا بھی جانا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر علامہ اقبال ایسے منتہی شخص ہیں جن کے کلام سے ہر قاری کو مثبت اور اصلاحی پیغام ملتا ہے۔ ان کا کلام معرفت ہے جو ہمیں حق گوئی، خدا کے احکام کی پابندی اور دونوں جہاں کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جتنا بھی میں نے علامہ اقبال کے کلام کا مطالعہ کیا ہے، ہر پہلو میں ایک خوش رنگ نظر آیا ہے جو ذہن و قلب کو سکون میسر کرتا ہے۔ چند منتخب اشعار و اقوال آپ کے پیش نظر ہے جس کے ذریعے میں انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کی صحیح کر رہی ہوں۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرے افتاد۔ مصیبت ایک عطیۂ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ یہ تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے، نوجوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہے خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہو میرے دم سے یونہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یونہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ ایک بڑے استاد اور معلم کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی اور حرارت ہر چیز تک بے کم وکاس پہنچاتا ہے۔ نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ زندگی کا راز یہی ہے جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو اور مطمئن رہو۔ حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے، زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے۔ نشا یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں۔ تاریخ ایک طرح کا ضخیم گرامفون ہے جس میں قوموں کی صدائیں محفوظ ہے۔ تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ مخالف قوتوں سے نہ ڈرو، ان سے جدوجہد جاری رکھو، کیونکہ جدوجہد ہی میں زندگی کا راز مضمر ہے۔ علم کی ابتدا محسوس ہوتی ہے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔
اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیری نہ کو فرمانے جگر سوزی دے۔ یہ امر بڑا افسوسناک ہے کہ کسی شخص کا علم و فضل یہ احترام ہمیں حق گوئی سے باز رکھے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے لیکن علم نہیں، پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ اگر تمہارے دل میں اس امر کا سچا جذبہ موجود ہے کہ ہم عزت و آبرو کی زندگی بسر کریں تو متحد ہونے کی صورت پیدا کریں۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستان کی، یہ ہستی دانا ہے بینا ہے توانا ہے۔ مخالف کو بھی نرمی سے سمجھاؤ، قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے رام نہیں ہو سکتا۔ انصاف ایک بیش بہا خزانہ ہے، لیکن ہمیں لازم ہے کہ اسے رحم کی دستبرد سے محفوظ رکھیں۔ انسان ہے شمع جس کی محفل وہی ہے تیری، میں جس طرف روا ہوں منزل وہی ہے تیری۔ ڈاکٹر علامہ اقبال سیال کوٹ میں سپر گود کے کشمیری نور محمد کے یہاں 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے۔ ان کے آبا و اجداد برہمن تھے جو تقریباً 250 سال پہلے مسلمان ہوئے۔ شیخ نور محمد کو 2 بیٹے تھے، عطا محمد اور ڈاکٹر علامہ اقبال۔ انہوں نے انہیں اردو اور انگریزی فارسی وغیرہ کی تعلیم دلوائی۔ علامہ اقبال طالب علمی کے زمانے سے ہی شاعری کا شغف رکھتے تھے۔ انہوں نے BA اور MA میں نمایاں کامیابی حاصل کی، جس کے باعث وہ اورینٹل کالج اور بعد میں گورنمنٹ کالج میں فلسفی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ تدریس کے دوران ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی تھی۔ 1905 میں وہ یورپ گئے۔ علامہ اقبال نے انگلستان پہنچ کر کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہاں سے فلسفی کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد ایران کے فلسفے کے متعلق ایک کتاب لکھی، جس پر جرمنی کے میونک یونیورسٹی سے آپ کو PhD کی ڈگری عطا ہوئی۔ جرمنی سے واپس آ کر لندن میں بیرسٹر کا امتحان پاس کیا۔ 1908 میں اپنے وطن واپس لوٹ آئے اور وکالت کا آغاز کر دیا۔ یورپ سے واپس آ کر علامہ اقبال کی قومی نظموں کا آغاز ہو چکا تھا۔ شکوہ، جواب شکوہ، شمع اور شاعر، خضر راہ وغیرہ اسی دور کی یادگار ہیں۔ 1916 میں اسرار خودی اور 3 سال بعد رموز سے بے خودی شائع ہوئی۔ آخری مجموعہ ارمغان حجاز تیار ہوا لیکن آپ کی وفات کے بعد چھپا۔ 1922 میں حکومت برطانیہ نے ان کی ادبی خدمات کے پیش نظر انہیں سر کا خطاب دیا۔ 1922 میں آپ پنجاب کی مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے اور 1935 سے گلے کا مرض لاحق ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ 1937 سے یہ بیماری زور پکڑ گئی اور 21 اپریل 1938 کو عالم اسلام کا یہ جلیل
اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔